اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا محمد اشرف میاں بلال برڈ چکوال صاحب کو سلام عرض کرتا ہے، اور میری آج کی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی برڈ ضرورت ہے، ہم نے خریدنا ہے، تو اس کے خریدنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس سے خریدا جائے اور کارگو کس طرح کیا جائے، یا اگر آپ سے کسی نے برڈ خریدا ہے تو اس کو کارگو کیسے کریں، کیونکہ بہت سے برڈ جو ہوتے ہیں ان کا کارگو کے دوران بھی نقصان ہوتا ہے۔ کچھ تو اللہ ان کو ہدایت دے، وہ برڈ دکھلاتے اور ہیں اور بھیج اور دیتے ہیں۔ ایسے اکا دکا لوگ ہیں، لیکن اس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار اس کو میں پیسے بھیج دوں تو مجھے برڈ ہی نہ آئے، یا میں جاؤں تو یا میں منگواؤں تو مجھے برڈ ہی کوئی خراب دے دے۔ تو اس قسم کی کالی بھیڑیں ہر معاشرے میں موجود ہیں۔ کوشش کریں جب بھی آپ برڈ خریدیں، ایسے دوست سے خریدیں جو آپ کا ریلائبل ہو، تسلی والا ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یار جو چیز بتلا رہا ہے وہی چیز ہے۔ سپورٹ لا برڈ ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا سپلٹ بلو سپلٹ آف لائن ہے تو وہ سپلٹ بلو سپلٹ آف لائن ہی ہو۔ اگر وہ سپلٹ پیل فیلو کا برڈ بتا رہا ہے تو وہ سپلٹ پیل فیلو کا ہو، اور یہ نہ کرے کہ ویڈیو کسی اور برڈ کی بھیج دے اور برڈ کوئی اور بھیج دے۔ یہ بھی بہت ہو رہا ہے جی، کیونکہ دور سے لوگ منگاتے ہیں۔ میری خیر اپنی نیچر یہی ہے کہ میں تو خود جا کے برڈ خریدتا ہوں، بھلے مجھے لاہور جانا پڑے یا اسلام آباد جانا پڑے، گجرات جانا پڑے، فیصل آباد جا کے اپنی گاڑی پہ جا کے میں برڈ لے کے آیا ہوں۔ اس کے دو بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ جا کر برڈ کو اس کے شیڈ میں دیکھتے ہیں، کبھی نہ اس بندے سے کہیں کہ یار چھوٹی پھٹکی میں ڈال دے یا گتھی میں ڈال کے رکھے میں آ کے لے لوں گا، ناٹ ایٹ آل۔ برڈ اگر آپ نے اپنی بیماری شو کرنی ہے تو اپنے کیج میں کرے گا۔ جب آپ کسی بھی برڈ کو، بیمار برڈ کو آپ گتھی میں ڈال دیتے ہیں یا چھوٹی پھٹکی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ برڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ آزادی کے لیے تھوڑا اس کو، اب وہ جگہ تنگ ہے تو حرکت کرنے لگتا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار بڑا ایکٹیو برڈ ہے۔ تو برڈ کو جب بھی دیکھیں اگلے کے شیڈ میں جا کے دیکھیں، اس کے اپنے کیج میں دیکھیں کہ اگر اس نے بیماری شو کرنی ہے تو اپنے کیج میں شو کر دے گا، اگر آپ نے اپنے ایکٹیونیس شو کرنی ہے تو وہ بھی اپنے کیج میں شو کرے گا۔ کوشش کریں خود جا کے برڈ خریدیں، یا اپنے قریب جو آپ کے دوست ہیں ان سے خرید لیں، اگر آپ کو اویلیبل ہے تو آپ ان سے برڈ خرید لیں۔ اور دوسری چیز کہ جا کر خریدیں، برڈ کی تسلی ہو۔ اگر نہیں خرید سکتے تو آپ جس جگہ سے خریدنا چاہ رہے ہیں وہاں آپ کا بہت اچھا سمجھدار دوست ہو جو آپ کو تسلی دے کہ یار میں اس کے شیڈ میں گیا ہوں، میں نے برڈ دیکھا ہے، برڈ ایکٹیو ہے، جو اس کے پیرنٹس بھی میں نے دیکھے ہیں، بندے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ جی، نیک نمازی لوگ ہیں، پھر آپ ان سے برڈ منگوا لیں۔ ورنہ کوشش کریں کہ ان نون بندے سے بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا رہا کچھ لوگ ایسے ہیں ناقوت اندیش، وہ پھر زیادتی کر جاتا ہے تو آدمی کا شوق ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے یہ بندے سونے کے بیچ کے برڈ خریدے اور آف لائن دینے کے بجائے، بلو آف لائن دینے کے بجائے ان کو بلو سیبل بھیج دیا گیا، اب ان کا نمبر ہی بند ہے۔ اگر آپ کو خود بہت زیادہ نہیں پتہ تو اپنے کسی دوست سے، اچھے دوست سے مشورہ کریں کہ یار یہ میں برڈ خریدنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا یہ برڈ ٹھیک ہے، میرے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد آپ خود جائیں یا اپنے دوست کو کہیں کہ یار یہ برڈ مجھے آپ بھجوا دیں، اس کو آپ پیسے بھیجیں۔ اور ایک دو دفعہ جب آپ کی کسی سے ڈیل ہو جاتی ہے نا، پھر مسئلہ نہیں ہوتا، آپ پہچان جاتے ہیں۔ یہاں پر جو معاشرے میں ایسے ایک لوگ ہیں نا، تو لوگ پھر اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو اس لیے تسلی سے برڈ خریدیں۔ اور اگر برڈ ایسی جگہ سے آ رہا ہے کہ وہاں کا موسم اور آپ کے موسم میں بہت فرق ہے،
تو یہاں پر اس کے ماحول کا موسم بنائیں جس جگہ پر آپ کا برڈ آ رہا ہے۔ اگر لاہور سے آپ جنوری کے مہینے میں چکوال والے برڈز منگا رہے ہیں تو لاہور میں اتنی شدید سردی نہیں ہے جتنی چکوال میں ہے۔ یہاں تو رات کو ٹمپریچر عام طور پر مائنس ہو جاتا ہے۔ جب ہم ڈیٹا لیا کرتے تھے تو آلموسٹ 30 راتیں زیرو یا بلو زیرو ہوتی تھی اور -5 ڈگری تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس برڈ کے لیے آپ نے ہیٹ کا بندوبست کیا ہو تاکہ 2 4 10 دن 15 دن آپ کو اس طرح کا ماحول دیں۔ وہ برڈ پہلے ہی گاڑی پہ ایگزاسٹ ہو کے آ رہا ہوتا ہے اور ادھر سے آگے شدید سردی اس کو مل جاتی ہے تو برڈ پہ ڈبل سٹریس ہو جاتا ہے۔ خود اگر آپ لینے گئے ہیں، اپنی گاڑی پہ لینے گئے ہیں، تو اگر گرمی میں آپ نے برڈ لیا ہے نا کہیں سے، واپسی کے دوران آپ اس گاڑی کا اے سی تیز نہ چلائیں، کوشش کریں نارمل موسم میں آئیں، ورنہ کیا ہوگا کہ برڈ گرمی سے آیا، اب اس کو ماحول اچھا مل گیا، اے سی کا تھوڑا بہت بہتر ہوا، لیکن جب وہاں سے آپ اس کو گرمی کے ماحول میں لائیں گے تو برڈ ڈپریشن میں جائے گا، برڈ پہ دباؤ آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ سردی کے موسم میں کہیں سے برڈ لائے ہیں تو گاڑی کے ہیٹر چلا کر مت لائیے، بہت ہلکا سا اگر چاہتے ہیں آپ لگائیں، لیکن جیسا ہم عام طور پر چلتے ہیں کہ یا ٹمپریچر کمفرٹیبل ہو، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، ورنہ گاڑی میں آپ کا برڈ بہت سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی ہیٹر سے آپ اس کو کیج میں لائیں گے تو برڈ دباؤ کا شکار ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں کہ برڈ اچھا خریدیں، ریلائبل بندے سے خریدیں، خود جا کر لائیں، کوشش کریں گاڑی میں آپ کا برڈ آئے۔ اگر یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں تو پھر جس سے آپ منگوا رہے ہیں اس سے کیا کہ اچھے طریقے سے بھیجیں، گتھی میں برڈ نہ لائیں، دور سے برڈ گتھی میں کبھی نہ، یہ جو گتھی ہوتی ہے نا اس طرح کی، اس میں لوکلی تو ہم برڈ شفٹ کر سکتے ہیں لیکن دور سے اس میں شفٹ کرنا مشکل، کیونکہ یہ ہلتی رہتی ہے تو برڈ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جتنی دیر کے لیے آپ گتھی میں برڈ ڈالتے ہیں نا، اس کی اوپر کی نوٹ ہے یہ تسلی سے لگائیں، ڈبل ٹرپل اس کو بال دے کر اس میں سے یوں یہ ڈوری نکالیں تاکہ اندر آپ کی اس کی جو ہے نا کہ وہ نکل نہ جائے برڈ۔ قیمتی برڈ ہوتا ہے یار، کسی کا نکل جائے تو نقصان ہی ہوتا ہے نا۔ اور اگر اس نے وہ پھٹکی جو چھوٹی پھٹکی ہوتی ہے یہ والی، اس میں اس نے ڈال کے بھیجنا ہے نا، تو اس کی بھی یہ جو ڈور کی پیکنگ اچھی ہو، موسم اگر تھوڑا سرد ہے تو اس پہ یہ بائنڈنگ ٹیپ لپیٹ دیں تاکہ یہ ڈبہ بھی محفوظ ہو جائے اور بہت زیادہ برڈ کو ٹھنڈ بھی نہ لگے۔ اور اگر ڈی این اے وغیرہ آ رہے ہیں تو نچلی سطح پر آپ ڈی این اے جو اس کے یہاں آپ چپکا دیں تاکہ اس کو منگوانا ہے تو منگوا لیں، بھیجنا ہو تو بھیج دیں۔ اور جب گاڑی والے کو آپ کسی بس کو کہتے ہیں تو اس کو کہیں یہ ڈائریکٹ اے سی کے نیچے رکھ کے نہیں لانا، آپ کسی پچھلی سیٹ کے نیچے رکھ دیں تاکہ برڈ کو 2-3 موسموں میں 2-4 گھنٹے کے اندر پریشانی نہ ہو۔ اور اگر برڈ دور جا رہا ہے، 10 12 14 گھنٹے کے سفر پہ جا رہا ہے تو اگر تو چھلی مل جائے آپ کو تو چھلی لیں، چھلی کو لمبائی میں اس کے اندر سے کاٹیں۔ اگر آپ ویسی ہی رکھ دیں گے درمیان سے کاٹ کے تو وہ اندر رول ہوتی رہے گی، برڈ کو ڈسٹرب کرے گی۔ لیکن اگر آپ نے وہ اس کو یہ ڈی کی شکل میں کاٹا تو جہاں آپ نے رکھ دیا وہ وہیں ہے، اس سے برڈ کی پیاس بھی ختم ہوتی ہے جب وہ کھاتا ہے اور اس کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ لمبے سفر کے لیے یہ احتیاط کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب برڈ آئے اس کو کوئی تھوڑی سی آپ اس کو پیناڈول یا اس کا کورس کرا دیں تاکہ آپ کا برڈ کی جو تھکن وغیرہ ہے وہ اتر جائے۔ اور بہتر یہی ہے کہ برڈ کو لاتے ساتھ اپنے جو آپ کا کیج ہے، مین برڈ روم ہے، اس میں نہ لائیں۔ لوگ تو خیر کہتے ہیں جو ویسٹ والے ہیں 1 مہینہ علیحدہ رہے، میں کہتا ہوں ہفتہ کا آپ علیحدہ رکھیں اس کو تاکہ آپ دیکھیں گے یار اس میں کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں آئی۔ 90% لوگوں کو بیماریاں باہر کے برڈ سے آتی ہیں،
تو اس کا آپ احتیاط کریں کہ برڈ کو ڈائریکٹ شیڈ میں نہ لائیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے نا کہ سردی سے بچا کر لائیں، گرمی سے بچا کر لائیں، ریلائبل بندے سے لیں، یا وہاں آپ کا کوئی اچھا دوست ہے وہ برڈ کی تسلی کر کے آپ کو بھجوائے اور اچھے طریقے سے بھجوایا جائے، تو پھر یہ قوی امید ہے کہ آپ کا برڈ اچھے طریقے سے پہنچ جائے گا۔ ورنہ کا کوئی لاپرواہی سے دے دیتا ہے نا کسی کو برڈ، وہ بھی ایسی اندر ڈال دیتے ہیں کبھی اے سی کے نیچے، کبھی انتہائی حبس والی جگہ پہ، تو برڈ اس میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں، اور جب یہ مسئلہ آ جائے تو وہ جس نے خریدا ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے برڈ جو ہے سیف اینڈ کاملی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہفتے 10 دن کے بعد اس کو آپ بریڈ پر لگا لیں۔ اگر وہ بڑا برڈ ہے، چھوٹا ہے تو اس کو علیحدہ کیج میں اس کی ایج پوری ہونے دیں گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اس سال آپ کو بہت اچھی بریڈ ہے۔ آپ کا اپنا محمد اشرمی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔